آپ جسے دعوت امن دے رہے ہیں، آپ حال ہی میں اس پر شدید ترین بمباری کر چکے ہیں۔ جب آپ تیار ہوں، ہم تیار ہیں۔ اب اسرائیل نے حملہ کیا تو ایران بہت مارے گا۔ یعنی وہ امن کی خواہش کا اظہار اس طرح نہیں کر رہے کہ بھئی امن کر لیں، وہ یوں کہہ رہے تھے سیکھ ہو جاؤ ورنہ میں دیکھو وہ یہ ہوگا۔ ٹرمپ کی پیشکش یہ فرض کرتی ہے کہ ایران ہر بنیادی معاملے پر بات چیت کرنے سے پہلے ہی امریکہ کی ہر شرط مان لے گا۔ ایران کی سرکاری میڈیا نے ٹرمپ کے الفاظ کو پروڈکشن تھیٹر قرار دیا ہے۔ اسی ہفتے صدر پزشکیان نے اعلان کیا کہ ایران بموں کے دباؤ میں آ کر مذاکرات نہیں کرے گا، کیونکہ ایسی مشروط پیشکش جسے دہشت گردی ترک کرو یا اسرائیل کو تسلیم کرو، وہ تہران کی نظر میں ایک سٹل برتھ ہے، مردہ پیشکش ہے۔ لندن سے صحافی ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ آج ہم ایک تازہ ترین موضوع پر تبصرہ کریں گے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو ایک مشروط قسم کی دعوت امن دی ہے، یا دعوت امن کہہ رہے ہیں، یا نتن یاہو نے جو چیز بہت ہی کروڈ انداز میں کہی تھی انہی باتوں کو انہوں نے ذرا سے ایک ریاستی سطح پر دہرایا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ خیال کریں کہ آپ ان سامعین کے سامنے بیٹھے ہیں جو آپ کے چاہنے والے ہیں، اور آپ کھڑے ہیں، پوری دنیا آپ کی تقریر کا انتظار کر رہی ہے۔ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ صلح کا دروازہ کھول رہے ہیں، مگر شرطوں کے ساتھ، اور شرطیں بھی جو مختلف دنیاؤں کے درمیان مذاکرات کے آغاز کے بارے میں ہیں۔ ایک مشرق ہے، ایک مغرب ہے، ایک ادھر ہے تو ایک ادھر ہے، ایک بہت طاقتور سپر پاور ہے تو ایک کمزور ملک ہے، ایک مزاحمت کرنے والا ملک ہے تو ایک آپریشن کرنے والا ملک ہے۔ تو آپ جس دنیا کو مخاطب کر رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ طے شدہ معاہدے کو انتہائی ہٹ درمی اور بے شرمی کے ساتھ یک طرفہ طور پر ماضی میں مسترد بھی کر چکے ہیں۔ آپ جسے دعوت امن دے رہے ہیں، آپ حال ہی میں اس پر شدید ترین بمباری کر چکے ہیں کہ جب 13 اکتوبر 2025 کو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کی پارلیمنٹ یعنی کنیسٹ میں خطاب کیا اور ایران کو امن کی پیشکش کی۔ انہوں نے یہ کہہ کر آغاز کیا کہ وہ ایک دوستی اور تعاون کا ہاتھ ایران کی جانب بڑھا رہے ہیں، مگر ساتھ ہی واضح کیا کہ اس کے بدلے ایران کو دہشت گردی ترک کرنی ہوگی، مسلح گروپوں کی مدد ختم کرنا ہوگی، ہمسایہ ملکوں کو دھمکیاں دینا بند کرنا ہوگی، اور اسرائیل کے وجود کو تسلیم کرنا ہوگا۔ وہ یروشلم یعنی جس کو ہم مسلمان یا عرب قدس کہتے ہیں، القدس، اس میں اسرائیلی قانون سازوں کے سامنے کھڑے ہو کر بولے، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، جب آپ تیار ہوں گے، کس کو ایڈریس کریں؟ ایران کو، جب آپ تیار ہوں ہم تیار ہیں، اور یہ فیصلہ وہ سب سے بہتر فیصلہ ہوگا جو ایران نے کبھی کیا ہوگا۔ یہ الفاظ جذبات کے آئینے تھے، یعنی بڑے جذباتی انداز میں وہ امن کی دعوت دے رہے ہیں، ایک دعوت، مگر اس کے اندر خوف کا اشارہ بھی چھپا تھا، کیونکہ امریکی اور اسرائیلی بمباریاں ابھی حال ہی میں ایران کی نیوکلیئر تنصیبات پر ہو چکی ہیں، اور خدشات ہے کہ اسرائیل پھر ایران پر حملہ کرے گا۔ مگر بین الاقوامی امور کے ماہر میئر شائمر کہتے ہیں کہ اگر اب اسرائیل نے حملہ کیا تو ایران بہت مارے گا۔ بہرحال کل جو کنیسٹ میں تقریر کر رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ، تو ان کا لہجہ نرم مگر پابندیوں سے مشروط تھا۔ انہوں نے کہا اس خطے کے لیے اس سے زیادہ کوئی اچھا کام نہیں ہو سکتا کہ ایران کے رہنما دہشت گردی ترک کر دیں، ہمسایہ ممالک کو دھمکیاں دینا بند کر دیں، ان کی مسلح نمائندہ تنظیموں کی فنڈنگ روکیں، اور آخرکار اسرائیل کے حق وجود کو تسلیم کریں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ نہ امریکہ اور نہ اسرائیل ایران کے عوام کے خلاف کوئی دشمنی رکھتے ہیں، مگر اس کے باوجود ان کے الفاظ زیادہ تر مفاہمت کی التجا سے خالی، بلکہ ایک لحاظ سے مخالف کو تابعداری پر مجبور کرنے کے مترادف تھے۔ یعنی وہ امن کی خواہش کا اظہار اس طرح نہیں کر رہے کہ بھئی امن کر لیں، وہ یوں کہہ رہے تھے سیکھ ہو جاؤ ورنہ میں دیکھو وہ یہ ہوگا۔ تو ان کی شرائط زمینی حقائق سے ان کی بے خبریت ظاہر کرتی ہیں۔ ان کی مراد تھی کہ تہران احترام دوبارہ حاصل کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ تمام معاہدے کرے جو اس کی رہنما برسوں سے غیر قابل قبول تصور کرتے رہے ہوں۔ یہ سب بالواسطہ ایک پیغام تھا کہ امریکہ کی سفارتکاری تبادلے کی نہیں، فاصلوں میں اضافے کی ہے، یعنی پیشکش کے ساتھ ہی ایک امتحان لگا دینا کہ آیا ایرانی مکمل تعاون کریں یا مکمل کریں گے یا نہیں۔ ایران کا رد عمل بہت تیز تھا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ یہ امریکی دعوت متضاد ہے، یعنی الفاظ اور اعمال میں تضاد ہے،
کیونکہ جس ملک نے ایرانی تنصیبات پر بمباری کی ہو اور پابندیاں لگائی ہوئی ہوں وہ امن کی بات نہیں کر سکتا. یہ کیسے کر سکتا ہے؟ صدر مسعود پزشکیان نے امریکہ اور مصر کی سرپرستی میں ہونے والی شرم الشیخ میں ہونے والی سربراہی جو امن کانفرنس تھی اس کی دعوت قبول کرنے سے انکار کیا تھا. وہ نہیں آئے اور انہوں نے کہا تھا کہ ایران ایسے فورم کو لیجیٹیمیسی نہیں دے سکتا جہاں انہوں نے ایران کی خود مختاری پر حملہ کیا ہو. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے اگرچہ براہ راست ٹرمپ کے خطاب کا ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا ہے مگر ان کی پالیسی ہے کہ ایران کبھی دباؤ کے سامنے نہیں جھکے گا اور وہ دھمکی کے تحت مذاکرات بھی نہیں کرے گا. صدر ٹرمپ کی تقریر نتن یاہو کی تقریروں سے اس حد تک مختلف تھی کہ انہوں نے ایرانی لیڈروں یعنی حکومت کو امن کی دعوت دی، یعنی ان سے مخاطب کیا. تو ٹرمپ کی پیشکش کو اگرچہ ایک علاقائی امن کی کوشش کے طور پر پیش کیا گیا ہے مگر اس نے ناگزیر طور پر پچھلی اسرائیلی کوششوں کو یاد دلایا جو ایران کے عوام سے براہ راست خطاب میں نتن یاہو دہراتے رہے ہیں. وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے گزشتہ برسوں میں کئی موقعوں پر ایرانی عوام سے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں کے پیچھے نہ کھڑے ہوں کیونکہ اسرائیل آپ کے ساتھ ہے اور ان سے مت ڈریں اور آپ بہتر زندگی کے مستحق ہیں. ایک 2024 کے ویڈیو پیغام میں نتن یاہو نے ایرانی عوام کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایران کے لوگ جان لیں اسرائیل آپ کے ساتھ ہے. ایک چھوٹا گروہ متعصب علماء آپ کی امیدوں اور خوابوں کو کچل نہیں سکتے. آپ بہتر حالات کے مستحق ہیں، آپ کے بچوں کو بہتر کے موقع ملیں گے. تو یہ سب باتیں نتن یاہو کہہ چکے ہوئے ہیں. ایک اور موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایک ایسے نظام کی ٹراما برداشت کر رہے ہیں جو آپ کو زیر کرتا، آپ کو کچلتا ہے اور ہمیں دھمکاتا ہے. ایک دن ایران آزاد ہوگا، عورت، زندگی اور آزادی وغیرہ، جو کہ ایران کے حزب اختلاف کے لوگ یہ نعرے لگاتے رہے ہیں. تو نتن یاہو کی زبان ایک قسم کی ریڈ لائن انہوں نے بنائی کہ ایران کے عوام اور ایران کی حکومت یعنی جو ان کا نظام ہے دو مختلف چیزیں ہیں. وہ عوام کے حق میں ہمدردی پیش کرتے ہیں اور حکومت کے جو نظام ہے اس کو وہ تنقید کا نشانہ بناتے رہے نتن یاہو. تو ٹرمپ اور نتن یاہو کے نقطہ نظر کا فرق طاقت اور اخلاقیات کے کیا کہلے پس منظر میں واضح ہوتا ہے. مطلب ٹرمپ ایک ملک کے صدر کی حیثیت سے ایران کو ایک ریاست کی طرح مخاطب کر رہا ہے. تو ٹرمپ کی گفتگو اس ایرانی قیادت کو راضی کرنے کی کوشش تھی جبکہ نتن یاہو کی تقریریں یا کوششیں وہ ایرانی قیادت کو اقتدار سے باہر پھینک دینے کی باتیں کرتی رہی ہے. ایک آزاد تجزیہ کار نے رائٹرز کو بتایا کہ یہ ایک یک طرفہ امن ہے. ٹرمپ کی پیشکش یہ فرض کرتی ہے کہ ایران ہر بنیادی معاملے پر بات چیت کرنے سے پہلے ہی امریکہ کی ہر شرط مان لے گا. پتہ نہیں مذاکرات کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ پہلے میری بات مان لو پھر ہم مذاکرات کرتے ہیں، یا آپ اپنی اپنی باتیں رکھ کے پھر مذاکرات کے رستے کھولتے ہیں. تو تہران کی نظر میں ٹرمپ کی اس نرم دلی اور نتن یاہو کی سخت تنقید کے درمیان زیادہ تر فرق محض الفاظ اور لہجے کی حد تک ہے. دونوں نے ایرانی حکومت کے خلاف وہی بنیادی خاکہ اپنایا ہے، یعنی وہ ایران کو دشمن سمجھتے ہیں. ایران کی سرکاری میڈیا نے ٹرمپ کے الفاظ کو پروڈکشن تھیٹر قرار دیا ہے جبکہ قدامت پسند اخباروں نے ان کو یعنی ظلم کی ڈھکی چھپی سفارت کاری کہا ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے آن لائن بیان میں کہا ہے کہ ایران ایسے ہم منصبوں کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکتا جنہوں نے ایرانی عوام پر حملے کیے ہیں اور دھمکیاں اور پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. اسی ہفتے صدر پزشکیان نے اعلان کیا کہ ایران بموں کے دباؤ میں آ کر مذاکرات نہیں کرے گا. واشنگٹن میں حکام نے اصرار کیا کہ صدر کے الفاظ مخلص ہیں اور اگر ایران صلح کے اس موقع کو ترجیح دے اور اس کی جگہ ایک لڑائی لڑے یا مقابلہ کرے امریکہ سے تو وہ واقعی اپنا تناؤ کم کرنے کا ایک موقع حاصل کر سکتے ہیں. مگر اگر ایران نے یہ پہل نہ کی یا مثبت جواب نہ دیا تو یہ موقع کھو بھی سکتے ہیں. تاہم سفارتکاروں نے نجی طور پر تسلیم کیا کہ وقت کا تعین ناسک ہے. جو صدر ٹرمپ نے جس طرح دعوت دی ہے اور جس موقع پر انہوں نے دعوت دی ہے یہ مناسب نہیں ہے. اسرائیل نے غزہ میں حال ہی میں ایک بہت مہنگی جنگ ختم کی ہے اور وہ مزید جنگ افورڈ نہیں کر سکتا اور ٹرمپ امن کی ایک نمایاں کامیابی کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے. تو ایران کا ان کی تقریر میں شامل ہونا بظاہر ایک علامتی بات ہے. تہران کا مکمل انکار دونوں کے درمیان برسوں سے جاری کشیدگی کی وجہ سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ یہ اعتماد کے فقدان کی ایک نشاندہی کرتا ہے. یعنی تو نتن یاہو کی ماضی کی اپیلیں ایرانی عوام کے لیے تھیں
جبکہ ٹرمپ کی پیشکش ایران کی ریاست کو ہے، بظاہر مختلف لہجے مگر ایک ہی بنیاد۔ مفاہمت تب ممکن ہے جب ایران کے حکمران اپنا رویہ بدلیں یا حکمران ہی تبدیل ہو جائیں۔ ایک نیتن یاہو چاہتا ہے حکمران ہی تبدیل ہو جائیں، اور ٹرمپ چاہتے کہ حکمران رہیں یا نہ رہیں لیکن پالیسی بدل جائے۔ مگر تہران نے صاف اعلان کیا کہ وہ نہ تو بدل رہے ہیں اور نہ ہی تبدیل ہو رہے ہیں، اور وہ دوستی کا ہاتھ جو یروشلم سے بڑھایا گیا ہے، یعنی کنیسٹ میں بیٹھ کے جو ٹرمپ نے بڑھایا ہے، وہ ابھی تک اس کا کوئی جواب مثبت نہیں آئے ہے، کیونکہ ایسی مشروط پیشکش جسے دہشت گردی ترک کرو یا اسرائیل کو تسلیم کرو، وہ تہران کی نظر میں ایک سٹل برتھ ہے، مردہ پیشکش ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ دہشت گردی نہیں کرتے بلکہ ایک عظیم طاقت کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں۔ آپ دوسرے کا پوائنٹ آف ویو تو سمجھے نا۔ اور ایران کی نظر میں اسرائیل وہ ریاست ہے جو خود دہشت گرد ہے اور غزہ میں نسل کشی کی جنگ کرتا رہا ہے، جو ابھی حال ہی میں رکی ہے کیونکہ اسرائیل ناکام ہو چکا ہے۔ حماس کو ختم کرنے میں اور اسرائیلیوں کو مکمل طور پر ڈسپلیس کرنے میں، غزہ سے باہر نکالنے میں اسرائیل ناکام ہو چکا ہے۔ ہماری گفتگو آپ کو کیسی لگی؟ اس پر تبصرہ ضرور کیجیے، کامنٹ میں آ کے فیڈ بیک دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔